تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اللہ نے کیوں فرض کیے؟ آگے وجہ بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے دلوں میں میرا ڈر پیدا ہو، تاکہ تمہارے دلوں میں میرا خوف پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کر غیبت نہیں کرنی، روزہ رکھ کر کسی پر ظلم نہیں کرنا، روزہ رکھ کر اپنے دلوں میں حسد کو نہیں پالنا، روزہ رکھ کر حرام مال نہیں کمانا۔ جب اس طرح تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور روزہ رکھ کر نماز قضا نہیں ہوگی، روزہ رکھ کر زکوٰۃ ادا کرو گے، روزہ رکھ کر نوافل کا اہتمام کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ فرماتے لعلکم تتقون، جب تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا، میرا ڈر پیدا ہوگا، تو یہ تمہارے روزے رکھنے کا مقصد ہے۔ دیکھو روزہ اللہ نے فرض کیا، اور روزہ فرض کرنے کے بعد فرمایا صبح سے لے کر شام تک تمہیں کھانے سے بچنا ہے، پینے سے بچنا ہے، اور اپنی بیوی کے پاس جانے سے بچنا ہے۔ ان تین چیزوں سے اللہ نے منع کیا، جو تینوں چیزیں بظاہر حلال ہے۔ اللہ نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو حرام قرار دیا کہ روزے کی حالت میں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کھانا پڑا ہوا ہے، خوبصورت دسترخوان سجا ہوا ہے، شربتیں رکھی ہوئی ہے، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، لیکن پیتا کیوں نہیں، کھاتا کیوں نہیں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو حرام کر دیا، قریب بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کا حرام کیا ہے اس پر تو عمل کر رہا ہے، لیکن روزے کی حالت میں، بغیر روزے کی حالت میں جو حرام چیزیں ہیں وہ روزے کی حالت میں ان حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، حلال چیزوں تو کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ روزہ رکھ کر بھی غیبت ہو رہی ہے، روزہ رکھ کر بھی بدنظری ہو رہی ہے، روزہ رکھ کر بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہے، روزہ رکھ کر بھی غیبتیں ہو رہی ہے، روزہ رکھ کر بھی حرام مال کمایا جا رہا ہے۔ پھر بتاؤ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد تمہارے دلوں میں تقوی کا پیدا ہونا، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہونا ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ پیٹ کا بھی ہے۔ پیٹ کا روزہ کہ اس میں حرام کا مال نہ جائے، آنکھوں کا روزہ ایک کہ اس آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھو، کوئی بدنظری کسی کی نہ کرو، اس آنکھ سے کوئی غلط چیزیں نہ دیکھو، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالو، یہ زبان کا روزہ ہے۔ دل کا روزہ، اس دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، تو ہر پورے اعضاء جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ صرف بھوکا پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے تمام نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا نام روزہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنے دل کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، اور اپنے پیٹ کا بھی روزہ ہو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔